السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کے اس پروگرام میں بہت بڑی شخصیتیں الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت ہمارے حاجی عزیز الرحمان صاحب، بھائی شاہ نواز صاحب، فیضی صاحب، ہمارے بھائی ارشد صاحب، مینیجر ارشد صاحب اور دیگر تمام علماء کرام کے ساتھ بڑے ادب سے سلام پیش کرنے کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا میں الگ بتانا چاہ رہا ہوں کچھ، اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ آپ توجہ سنیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف بھی کریں۔ یہ ہے کہ ایک حدیث میرے سمجھ میں آ رہی تھی کہ من جاہد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اس بات کو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ کھولی ہے زو کے دیر نے آنکھیں تیری، اگر ہر گزر میں نقش کفے پائے یاد دے۔ کبیر داس جی نے اس کو یوں کہا ہے کہ جن ڈھونڈا تین پائیاں گہرے پانی پیٹ، میں بپورا گڈن کرا رہا کنارے بیٹھ۔ تو محترم سامعین اور عزیز طلباء اور طالبات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک فکر کے ساتھ زندہ رہو، ایک فکر پیدا کرو، فکروں کے ساتھ پڑھو۔ اساتذہ اکرام سے اور جو ہمارے یہاں اسکول میں یا مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو فکریں بانٹیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ میرے سامنے ایسا ہے جو 4.25 سال کی عمر میں، اس نے چنڈی گڑھ میں اس پروگرام میں بھی تھا، اس بچے نے 4.25 سال کی عمر تھی اور صاحب 5.25 سال کے بچے کا ریکارڈ جو گنیس بک میں آیا ہوا تھا، اس کا 4.25 سال کا بچہ تھا امریکہ کا، جو پلین اڑا رہے ہیں، ریموٹ سے جو پلین اڑائے جاتے ہیں، اس میں وہ ٹاپ پر تھا، گنیس بک میں تھا اس کا ریکارڈ 5.25 سال کے بچے کا۔ میرے سامنے 4.25 سال کے اس بچے نے اس 5.25 سال کے بچے کا گنیس بک کا ریکارڈ توڑا ہے۔ دوسری بات، پھر یہ مقابلہ بمبئی میں ہوا، دوسرے سال یہ مقابلہ بمبئی میں ہوا، اور بمبئی میں بھی صاحب اس پروگرام میں موجود تھا۔ بمبئی میں دونا والے میں پروگرام ہوا، اس بچے نے، اس کی عمر 5.25 سال کی ہو گئی تھی اور اس کی 6.25 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر وہی مقابلے پر تھا اور صاحب اس 5.25 سال کے بچے نے پھر اس کا ریکارڈ توڑا۔ تین بار وہ اس دنیا کے سسٹم کو ٹاپ کر چکا ہے۔ میرے بھائی اور بتاؤں، کیری ایک گاؤں ہے ہمارے یہاں، بنتی کھیڑے کے قریب کیری ایک گاؤں ہے، اس میں ایک بچہ انصاری کے گھر ایسے ہی کچھ ٹرائی کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس نے ٹرین بنا لی، اور ٹرین ایسی بنائی کہ صاحب وہ یوں بڑا چکر اس کا لگتا تھا وہ، اور صاحب وہ اپنے حساب سے اس کو چابی دے کے چھوڑ دیا، اس میں کرنٹ لگا کے چھوڑ دیا، اور صاحب وہ جگہ جگہ وہ رکتی ہے، کھڑکی کھلتے ہیں، پھر اپنے آپ 1-2 منٹ رکتی ہے، چل پڑتی ہے۔ اس نے یہ کام اپنے گھر پر ہی تجارت کر کے دکھا دیا۔ یہ بات اکھلیش یادو تک پہنچی، جب وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس بچے کو 5 لاکھ روپے انعام بھی دیا اور یہ کہا کہ ساری زندگی یہ بچہ میرے گھر سے پڑھے گا۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ آج اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں حافظ بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے، ہمیں محدث بننا ہے، ہمیں مفتی بننا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ طے کر لو، ایک نصف العین طے کرو، ایک بات طے کر لو کہ مجھے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو پڑھ لکھ لیں اس کی طبیعت میں یہ بات آنی چاہیے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنے والا بننا ہے، مجھے اللہ کی خوشی چاہیے۔ دوستو، اس طرح سے انشاءاللہ یہ آج یہ سمجھ میں آ رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ معراج بتا رہا ہے کہ یہ بچے جو قرآن پاک کو اتنے شاندار طریقے پر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو لیس کمثلہ شیء کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی توفیق ہمارے بچوں کو دے دی کہ صاحب ان کی زبان سے وہ کلام نکل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے سمجھنے والے اور سمجھانے والے موجود ہیں یہاں پر، کہ دیکھنے والے موجود ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آج ہمیں نصیب ہے۔ ابھی نعتیں پڑھ رہے تھے بچے بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، کئی بات میری سننے بار بار دل میں آ رہی تھی، جا رہی تھی۔ ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنے قصیدے کا ترجمہ کسی کا میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جیوں تو ساتھ سکارے مدینہ کے پھروں،
اور مروں تو کھا جائے مجھے مدینے کے مور و مار. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر فرمایا ایک جگہ آگے جا کے اس نے کہ تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تکفیر، تیرے لحاظ سے اتنی تو ہو گئی تکفیر، گناہ ہم کرے ملائک کرے استغفار. یہ کوئی حد ہے بلند کے عروج کی. آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے منصب پر ہیں، کہاں ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے. یہاں ایک عقلی دلائل کے ساتھ میں ایک بات بس عرض کرتا ہوں، اس کے بعد مقصد دوں گا آپ سے. بات یہ ہے کہ دوستوں کچھ ہی دن پہلے ایک سائنٹسٹ تھے، ساری دنیا کے سب سے بڑے عقل مند آدمی، جس کو ڈاکٹروں نے اور جانچ کرنے والوں نے اور اس کی ریسرچ کرنے والوں نے بار بار امتحان لے کر، جس کو یہ تھے اسحاق نیوٹن تھے. ان کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی مانا گیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ عقل سے تو آپ کو بڑا تعلق ہے، اس نے کہا عقل سے مجھے صرف اتنا تعلق ہے جتنا سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ایک ڈھونگے سے ہوا کرتا ہے. دوسرے، ابھی جب ڈاکٹروں نے اس کی لاسٹ رپورٹ دی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بولی آئی کہ 3% اس کے دماغ نے صرف کام کیا ہے. کتنا؟ 3%، یعنی only 3% اس کے دماغ نے کام کیا ہے. اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں سب سے بڑے دنیا کے عقل مند ترین آدمی جس کو مانا گیا ہے اور جس کو ایوارڈ ملا ہے، اور دنیا کے ابھی 8-7 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، WJ البرٹ آئنسٹائن. میں نے اس کو زندہ بھی دیکھا ہے اور ساتھ اخبار وغیرہ میں اس میں بھی دیکھا ہے. WJ البرٹ آئنسٹائن یہ ہالینڈ کا تھا، اور ساتھ اس نے یہ جو بم ہے اس کی کارسازی کی ہے. نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم اس کی عقلوں پر بنے ہیں. اور صاحب اس میں آپ کو بہت بڑی طاقت کو ایک پنجرے سے گولے میں قید کر دیا. اور یہ بہت بڑا آدمی ہوا ہے. اس کے بھی بار بار ٹیسٹ ہوتے رہے، بار بار ٹیسٹ ہوئے، اور صاحب انتقال کے بعد پھر ٹیسٹ ہوئے. اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے کہ اس کے دماغ نے آج کی سلجھی ہوئی دنیا میں 20% یعنی 20% کام کیا ہے. اور وہ 20% کا جو پیمانہ ہے، وہ IQ لیول کی جو جانچ ہے، اس کو جو ترتیب میں رکھا ہے، اس کا بھی وہی پیمانہ انسان کا بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایسے غیر مسلم کی شہادت بتا رہا ہوں. ایک غیر مسلم نے بمبئی میں گرانڈ روڈ پر تقریر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کہی، ان دونوں کا ذکر کیا اس نے، اور اس کے بعد کہا کہ میں ایک ایسے شخصیت کو جانتا ہوں جس کے دماغ میں 100% کام کیا ہو. آج ہوئی سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے، لوگ چپ رہے. دوسری بار اس نے پھر کہا کہ بھائی کوئی بتائے یہ کون ہو سکتا ہے، پھر وہ چپ گئے. اس کے بعد تیسری بار اس نے کہا کہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے محمد تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کر رہا ہوں کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، اور میں نے پیر ذوالفقار صاحب کے بھی مجلس میں ایک بات وہاں ان سے بھی یہ سنی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کبھی میرے سے غلطی نہ ہو جائے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے کیے. کہیں اس کو نور سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اور باتوں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے اور کہا ایک حصے پر ساری دنیا ہے، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر اور آخری آدمی جو اس دنیا سے جائے، وہ ساری دنیا ایک حصے پر ہے. اور اللہ نے 99 حصے مجھے عطا فرمائے ہیں. تو 99 حصے جس کی عقل کا معیار ہو اس ساری دنیا کے مقابلے پر، تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کے نام لیوا ہیں، آپ اس کے فالوور ہیں، آپ اس کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کی ترتیب پر چلنے والے ہیں. تو آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ بالکل کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. بس ایک فکر پیدا کرنی ہے، ایک ترتیب بنانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہ خزانہ دیا ہے، آپ کا علم وہی سے جڑا ہوا ہے. آپ کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے ایسے الفاظ سے جڑا ہوا ہے جن میں اس حدیث کے اندر بھی آج تک کوئی چینجنگ نہیں کر سکا اور کوئی غلطی نہیں نکال سکا اور نہ قیامت تک نکال سکے گا.
تو آپ اتنے زبردست علوم کے حامل ہیں، اس میں جب تک مسلمان نے اس لائن پر بھی کوشش کی ہے، میں آپ کے علم میں کچھ اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 2001 تخلیقات یا جتنی موجودہ چیزیں ہیں سائنس کی اور اس کی ملا کر جتنی ایجادات ہیں وہ 2001 مسلمانوں کے ہاتھوں کی تیار کی ہوئی ہے، جس سے دنیا دھاگا اڑا لے۔ تو آپ اگر اپنی عقل کا استعمال کریں اور اپنے شعور کا، اپنے وقت کا استعمال کریں اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اور جو علوم آپ کو قرآن پاک نے دیے ہیں، حضرت امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 80 علوم قرآن پاک سے نکالے، 80 علوم قرآن پاک سے نکالے۔ تو میرے دوستو، میں کہتا ہوں کہ فکریں پیدا کریں، بچے کو فکر ڈالیں۔ ایک میری ماں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ایک بات نظر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو جان لیں کہ آج آپ کا بچہ اس میں یہاں آنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور وہ عالم ہو کر لوٹے ہیں، اللہ اس کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور علم زیادہ کرے۔ اور یہ بچیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بس آپ کی ایک فکر میں ایک لفظ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بچے محض آپ کے بچے نہیں ہیں، اس قوم کا مستقبل آپ کی گود میں ہے، یہ اس ملک کا مستقبل اس آپ کی گود میں ہے، یہ اس سماج کا، اس معاشرے کا مستقبل آپ کی گود میں ہے۔ آپ یہ سمجھ کے اس کی ترتیب کریں کہ کل یہ میرا بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا، کل یہ کوئی صوفی، بڑا صوفی بنے گا، کل یہ کوئی بڑا محدث بنے گا، کل یہ کوئی علامہ اقبال کی طرح کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا، کل یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، جنید بغدادی کی طرح، شیخ شبلی کی طرح، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی بڑا اس دیش کی خدمت کرنے والا بنے گا، اس دنیا کو راہ دکھانے والا بنے گا۔ آپ ان بچوں کی تربیت جو سمجھ کے کریں کہ اس دیش کا مستقبل میری گود میں ہے، اس دیش کا، ہماری امت کا مستقبل میری گود میں ہے، یہ اس سماج کو کھڑا کرنے والا، کل کے یہ معمار ہوں گے، یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ کی گود میں ہے بچے، کل کے معمار ہوں گے، آپ ان کو اسی ترتیب سے پرورش کریں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی حصہ داری اس دنیا میں، اس دنیا کے نظام میں اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری فکریں صحیح وقت پر رکھے اور صحیح ترتیب پر ہمیں چلنا آ جائے، اور ہمارے بچے بھی صحیح ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالیں، اور ہماری ماں بہنیں بھی اس کی تہیہ کر لیں، سوچ لیں تو انشاءاللہ میں اپنے بچے کو پہلے سے اس ترتیب پر رکھوں کہ اسے کیا بنانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس شعور کو جگا دے ہمارے کہ ہم پستی میں نہ جائیں، ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ بس اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے ہمیں بھی سب کا بھی، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر رکھے، ہدایت پر رکھے، تمام لوگوں کو، کام کرنے والوں کو برے شر سے، برے گھر سے بتائے، اللہ سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔